الله الرحمن الرحيم فصل ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه. جس نے کوئی چیز خریدی اور چیز بھی ایسی مما ينقل جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے ويحول اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیرا جا سکتا ہو. مطلب دونوں کا مطلب ایک ہے. ایک چیز ایسی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے. لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، تو جب تک اس کو قبضہ نہ کر لے تب تک اس کو آگے فروخت کرنا درست اور جائز نہیں. آگے فروخت کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس چیز کو اپنے قبضے میں لے لے. یہاں پر لم يجوز له بيعه کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بیع کرنا درست نہیں ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں بیع تو درست نہیں ہے، ہبہ کرنا وغیرہ صدقہ کرنا درست ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح یہ ہے کہ بھئی ہبہ ہو صدقہ ہو کچھ بھی وہ درست نہیں ہے جب تک آپ کی چیز کے اوپر قبضہ نہ کرے. لأنه علیہ السلام نہا عن بیع ما لم يقبض، جس چیز کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہے اس چیز کو فروخت کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آج کل مہنگائی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، ایک چیز لوگوں نے قبضہ کی ہوئی نہیں ہوتی، آگے اس کو پہلے سے فروخت کر دیتے ہیں، تو اگر منافع ملتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو آگے فروخت کر دیتا ہے اور ابھی جا کے دکان سے خریدتا ہے یا دکان سے اٹھا کر لے آتا ہے اور دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے. تو شریعت نے اس چیز سے منع کر دیا، جب جس چیز پر قبضہ نہ ہو اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. وَلِأَنَّ فِي غرر انفساخ العقد علی اعتبار الہلاک، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں غرر ہے، دھوکہ ہے، انفساخ العقد عقد کے فسخ ہونے کا اعلی اعتبار الہلاک ہلاکت کے اعتبار پر، کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جس مبیع کو آپ نے فروخت کر دیا لیکن اب تک آپ نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے قبضے سے پہلے وہ ہلاک ہو جائے، تو آپ نے آگے کیا فروخت کیا؟ آپ آگے آدمی کو کیا دیں گے؟ تو ہو سکتا ہے کہ عقد کیا ہو جائے، فسخ ہو جائے نا. تو بھائی عقد کے ہونے نہ ہونے ان دونوں کی کوئی یقینی بات، یقینی کیفیت نہیں ہے، اور جب کہ اس قسم کی یقینی کیفیت عقد کے اندر نہ ہو تو اس عقد کو غرر پر مشتمل عقد سمجھا جاتا ہے. یعنی گویا کہ اس عقد کے اندر غرر ہے، اس عقد کے اندر کیا ہے؟ غرر ہے، جس کی بنا پر کوئی یقینی کیفیت اور کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی. تو جس عقد کے اندر اس قسم کی کیفیت ہو کہ جس میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی ہو تو وہ عقد غرر پر مشتمل ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الغرر سے منع کر دیا، یعنی کسی ایسے عقد سے منع کر دیا جس کے اندر یقینی کیفیت کے بجائے بے یقینی کیفیت ہو، بے یقینی کیفیت ہو. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعِقَارِ قَبْلَ قَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يَجُوزُ. زمین عقار سے مراد ہر وہ چیز ہے جو منقولی نہ ہو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کی جا سکے. قبل قبضے سے پہلے فروخت کرنا درست ہے. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف شیخین کے نزدیک. وقال محمد، امام محمد فرماتے لا جو جائز نہیں ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ چیز منقولی ہو یا غیر منقولی، ایک جگہ سے ہٹائی جا سکتی ہو یا نہیں ہٹائی جا سکتی، باہر دو صورت قبضے سے پہلے اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے، قبضے سے پہلے اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے. اور شیخین کہتے ہیں منقولی چیز قبضے سے پہلے فروخت کرنا درست نہیں ہے، غیر منقولی کو قبضے سے پہلے فروخت کرنا درست ہے. سمجھ گئے؟ آج کل جو پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں ان حضرات کے لیے شیخین کے قول میں بڑا وہ ہے ریلیف ہے، ان کے لیے یہ فائدہ ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق درست نہیں ہے. ويجوز بيع العقار قبل القبض عند ابي حنيفه وابي يوسف وقال محمد لا يجوز رجوعا الى اطلاق الحديث. مطلق حدیث کی طرف رجوع کرتے ہوئے، حدیث مطلق ہے، حدیث میں مطلق ہے کہ بھئی جس چیز کے اوپر قبضہ نہ ہو اس کو آگے فروخت نہ کریں. اب وہ چیز منقولی ہو غیر منقولی ہو اس کا کوئی ذکر، کوئی فرق حدیث نے بیان نہیں کیا، لہذا ہم ہر چیز کا ایک ہی حکم بیان کریں گے، اور وہ یہ کہ قبضے سے پہلے اس کو فروخت کرنا درست نہیں ہے، چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ کوئی اور چیز. وَاعْتِبَارًا بِالْمَنْقُولِ، منقول کے اوپر قیاس کرتے ہوئے تو منقول کے اندر قبل قبض بیع درست نہیں تو غیر منقول کے اندر بھی قبل قبض بیع درست نہ ہوگی. وَصَارَ كَالْإِجَارَةِ، یہ اجارے کی طرح ہوگا.
ایک چیز کے اوپر آپ کا قبضہ ہے ہی نہیں تو آپ اس کو اجارے پر نہیں دے سکتے، اسی طرح آپ اس کو فروخت بھی نہیں کر سکتے، اس طرح آپ اس کو فروخت بھی نہیں کر سکتی۔ امام محمد کہتے ہیں وَلَهُمَا صاحب شیخین کہتے ہیں ان رکن البیع صدر من اہلہ فی محلہ، کہ یہاں رکن بے کے اہل سے صادر ہے، فی محلہ اور محل کے اندر ہے کہ محل مملوک ہے، جس چیز کو اس نے بیچا ہے وہ مبیع بھی ہے اور مملوک بھی ہے، لہذا بے درست ہو جانی چاہیے، بے کیا ہونی چاہیے؟ درست ہونی چاہیے۔ ولا غرر فی، اور یہاں پر غرر بھی نہیں ہے، کیوں؟ لأن الہلاک فی العقار نادر، اس لیے کہ زمینوں کے اندر ہلاکت یہ نادر ہوا کرتی ہے۔ زمینیں صدیوں سے جس حال پر ہے اسی حال پر کوئی تبدیلی نہیں آتی، بہت ہی کم صدی میں 2 صدی بعد کوئی طوفان آ جائے اور جس کی وجہ سے وہ زمین ہلاک ہو جائے، اس طرح تو ہوتا ہے، لیکن بہت ہی کم، یعنی زمین کے اندر ہلاکت کا ہونا بہت ہی کم ہے۔ البتہ منقولی چیزوں کے اندر ہلاکت کم نہیں ہے، یہ وقوع یہ متحقق ہے، بلکہ زیادہ تر واقع ہوتا رہتا ہے کہ منقولی چیز کبھی اٹھاتے ہوئے گر گئی، کس نے چوری کر دی، کس نے غصب کر دیا، کس نے توڑ دیا، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن زمین کو تو چوری نہیں کر سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ہلاکت جو ہے وہ نادر ہے، لہذا النادر کالمعدوم، نادر جو ہے معدوم کی طرح ہے۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ زمین کو قبضے سے پہلے فروخت کرنا یہ درست اور جائز ہے، اس کے اندر غرر نہیں پایا جاتا، بے یقینی جیسی کیفیت نہیں پائی جاتی، بخلاف المنقول، منقول کے برخلاف، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہلاکت یہ نادر نہیں ہے۔ والغرر المنہی عنہ غرر انفساح العقد، اور جس غرض سے منع کر دیا ہے نا، امام محمد کو جواب دینے، جس غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو غرر انفساخ العقد، وہ عقد کے فسخ ہونے کا غرر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عقد فسخ ہو جائے مبی کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے، اور یہاں مبی ہلاک ہو ہی نہیں رہی تو عقد فسخ ہوگا ہی نہیں، لہذا جب عقد فسخ نہیں ہوگا تو قبض بھی اس کو فروخت کرنا کیا ہے؟ درست اور جائز۔ والحدیث معلول به، حدیث معلول ہے اسی کے ساتھ، یعنی بغرر انفساح العقد فیما قبل قبض بہلاک المعقود علیہ، معقود علیہ کی ہلاکت کی وجہ سے بے کے فسخ ہونے کی جو حالت ہے، ہو جانے کی جو غیر یقینی کیفیت ہے، وہ ان مبیعوں کے اندر پائی جاتی ہے جن کے اندر ہلاکت نادر نہ ہو بلکہ کثیر الوقوع ہو، یا جو ہے نا وہ واقع پذیر ہوتا رہتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کے اندر غرر انفساح العقد پایا جاتا ہے، جبکہ جن مبیع میں ہلاکت نادر ہو یا نہیں پائی جاتی، ایسی چیزوں میں غرر انفساح العقد بہلاک المعقود علیہ والی کیفیت نہیں پائی جاتی۔ اس وجہ سے کیا ہے؟ اس وجہ سے زمین کو قبضے سے پہلے فروخت کرنا درست اور جائز ہوگا۔ عملا بدلائل الجواز، جواز کے عام دلائل کے اوپر عمل کرتے ہوئے، دیکھیے احل اللہ البیع وحرم الربا، عام دلیل ہے کہ بیع حلال اور سود حرام، اب بیع حلال ہے، تجارت حلال ہے، وہاں پر کوئی یہ تفصیل نہیں ہے قبضہ ہو یا نہ ہو، لہذا عموم روایت کے عموم کو دیکھتے ہوئے، نصوص کے عموم کو دیکھتے ہوئے ہم فی نفسی یا بیع کو جائز مانتے ہیں، فی نفسی بیع کو کیا مانتے ہیں؟ جائز مانتے۔ یہ جو قیودات آئی ہے یہ تب آئی جب ربا کا مسئلہ سامنے آیا، تو پھر جو ہے نا ربا اور سود سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی قیودات آ گئی، مختلف قسم کی قیودات آ گئی، لہذا عمومی دلائل جواز کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخین کہتے ہیں کہ زمین کو قبل قبض فروخت کرنا درست ہے۔ والاجارۃ قیل علی ھذا الخلاف، آپ نے اس کو اجارہ پر قیاس کیا تو یہ قیاس درست نہیں ہے۔ ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح بیع قبل قبض یہ مختلف فیہا ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، تو اسی طرح اجارے کے اندر بھی اختلاف ہے، اجارے کے اندر بھی اختلاف ہے۔
کہ قبل قبض ایک چیز کو اجارے پر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو شیخین کے نزدیک دے سکتے ہیں. جب دے سکتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ شیخین کے خلاف حجت نہیں بن سکتا، مقیس نالی نہیں بن سکتا. اولو سلمہ، اگر تسلیم کیا جائے کہ اجارہ قبل قبض درست نہیں ہے تو پھر بھی اس مسئلے کو اس مسئلے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وجہ یہ کہ فالمعقود علیہ فی الاجارۃ المنافع، کہ اجارے کے اندر جو معقود علیہ ہوتے ہیں نا وہ منافع ہوا کرتا ہے. وہلاکھا غیر نادر، اور منافع کا ہلاک ہونا یہ نادر نہیں ہے بلکہ منافع کا ہلاک ہونا یہ واقع پذیر ہے اور پایا جاتا ہے. اب بات آئی سمجھ میں، نادر الوقوع نہیں. لہذا اجارے کے اوپر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اجارے پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. قال ومن اشترى مكيلا مكايلة او موزونا موازنة فاقتاله او اتزنه ثم باعه مكايلة او موازنة لم يجوز للمشتري منه اي يبيعه ولا ان ياكله حتى يعيد الكيل والوزن. ایک شخص نے ایک چیز جو کیلی ہے کیل کے اعتبار سے خریدی یا وزنی ہو اور وزن کے اعتبار سے خریدی، فَقْتَالَهُ أَوِ اتَّزَنَهُ، جو کیل کے اعتبار سے خریدی تو پھر اس کو کیل کیا، وزن کے اعتبار سے خریدی تھی تو اس کو وزن کر دیا. ثُمَّ بَاعَهُ مُقَايَلَةً وَمُوَازَنَةً، پھر وہ کیلی چیز مقایلتاً یعنی کیل کے اعتبار سے آگے فروخت کر دی یا وزنی چیز وزن کے اعتبار سے آگے فروخت کر دی، تو لم یجوز للمشتری منہ، تو اس کے خریدار کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یبیعہ ولا ان یقلہ، کہ اس کو بیچے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کو کھائے، حتی یعید الکیل والوزن، یہاں تک کہ وہ دوبارہ کیل اور وزن کو لٹھائے نہیں. کیل اور وزن کو جب تک دوبارہ لٹھائے نہیں تب تک اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتا، کھا بھی نہیں سکتا. دیکھیں اس بات، ایک چیز میں نے خریدی، گندم میں نے خریدی، آٹا میں نے خریدا، اور وزن کے اعتبار سے، آج کل کا آٹا کیا ہے وزن کے اعتبار سے بکتا ہے، ٹھیک ہے، وزن کے اعتبار سے میں نے خریدا 10 کلو آٹا، 20 کلو آٹا. اب وہی 10 کلو آٹا میں اگلے کسی انسان کے اوپر فروخت کرتا ہوں کلو کے اعتبار سے، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے 10 کلو، میں نے اس سے 10 کلو لے لیا، سامنے والا آدمی مجھ سے 10 کلو مانگ رہا ہے، تو اس سے لیتے وقت میرے لیے کیل کرنا لازمی. پھر جب میں اس کو آگے فروخت کرتا ہوں دوسرے آدمی کے اوپر، تو دوسرے آدمی کے لیے بھی پھر لازمی ہے کہ اس کے اندر کیا کر لے، کیل کر لے. یہ جب مجھ پر بیچے گا کیل کر کے مجھے دے گا، جب میں اس پر فروخت کروں گا تو کیل کر کے اس کو دوں گا، کیل کر کے اس کو دوں گا. یا وزن کر کے میں نے اس سے خریدا تو اور سامنے والے آدمی بھی مجھ سے وزن کر کے خریدنا چاہتا ہے تو پھر وزن کر کے ہی میں اس کو دوں گا. وزن کیے بغیر، کیل کیے بغیر اس کو آگے فروخت کرنا یا اس کو استعمال کرنا یہ درست اور جائز نہیں. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الطعام حتی یجری فیہ الساعان، کہ کھانے کی بیچنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، حتی یجری فیہ الساعان، یہاں تک کہ اس کے اندر 2 سا چلے، ایک سا ساع البائع و ساع المشتری، بائع کی سا الگ اور مشتری کی سا الگ. بات یہ ہے کہ بھائی اس آدمی نے آپ کو 10 کلو آٹا دیا، اس نے تو اپنے اعتبار سے صحیح وزن کیا، لیکن ہو سکتا ہے کمی زیادتی رہ گئی ہو. اب سامنے والے آدمی کو آپ دے رہے ہیں، وہ تو اس کمی زیادتی کو برداشت نہیں کرے گا نا، اس کو تو پوری چیز چاہیے، اس کو تو پوری چیز چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے وزن میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اور فرض کر لے کہ اس نے مجھے کچھ زیادہ دیا تھا، میں نے اس کو 10 کلو فروخت کر دیا اور وزن کیے بغیر، تو اس آدمی کے پاس اضافی چیز چلی گئی یا نہیں گئی؟ حالانکہ وہ اضافی چیز میری تھی، میں نے تو اضافی کی اجازت دی نہیں ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو یہ زائد ہے میں کبھی نہیں دیتا، لہذا میرا حصہ اس کے ساتھ چلا گیا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں. اگر کم ہو
تو میں نے تو پیسے 10 کلو کے پورے لیے ہیں، اور جب کہ آٹا کتنے کا دیا، کتنا دیا، 9.5 کلو دے دیا، تو کچھ پیسے میں نے اس سے زیادہ لے لیے، تو وہ زیادہ پیسے میرے لیے درست نہیں ہے، وہ زیادہ پیسے میرے لیے لینا درست نہیں۔ اس لیے آگے فروخت کرنا ہے تو دوبارہ کیل یا وزن کرنا ہے، آگے فروخت کرنا ہے تو دوبارہ کیل یا وزن کرنا ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اس سے آپ نے جدید دور کے اندر یہ اندازہ کیا ہوگا کہ جو 50 کلو آٹے کا تیلا ملتا ہے، 20 کلو کا ملتا ہے، 10 کلو کا ملتا ہے، کوئی اس کو وزن کرتا بھی نہیں۔ اس کو وزن کر کے دیکھ لیں گے تو یہ 10 کلو نکل بھی آ جائے گا یا نہیں؟ 50 کلو کا چیک کر کے دیکھ لیں، یہ 50 کلو پورا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ 48 کلو نکل آئے گا، 49 کلو نکل آئے گا، کبھی کبھی 46 47 نکل آ جاتا ہے۔ اب بات آئیے سمجھ میں۔ تو آپ دیکھیں اس کی 50 کلو وزن کے اعتبار سے فروختگی تو درست نہیں ہے جب تک اس کو دوبارہ وہاں پر بڑا آپ پھر وہ رکھیں، ترازو رکھیں، اس کے اندر 50 کلو 20 کلو 30 کلو جتنے بھی تیلا ہوتا ہے اس کو دوبارہ وزن کر لیں، پھر فروخت کرنا آپ کے لیے درست ہوگا۔ ہاں کوئی یہ شخص کہ یہ تیلا مجھے دے دو، یہ تیلا مجھے دے دو، ٹھیک ہے بھائی، کتنے کا ہے؟ 5000 روپے کا۔ تو تیلا خریدنا قطع نظر اس کے کہ یہ 50 کلو ہے، 20 کلو ہے، 30 کلو ہے، تو پھر تو اس طرح فروختگی یہ مجازفتاً ہوگی اور درست ہوگی، مجازفتاً ہوگی اور درست ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ جا کے دکاندار سے کہتے ہیں مجھے 20 کلو آٹا دے دو، 20 کلو آٹا دے دو، وہ 20 کلو آٹا دینے کے بجائے 20 کلو والی تیلی دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں 20 کلو یہ متعین ہو گئے خریداری کے لیے۔ اب دکاندار پر لازم ہے کہ آپ کو 20 کلو وزن کر کے دے دیں، کمی زیادتی ہوگی تو درست نہ ہو، اور اس طرح فروخت کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اب یہاں ایک ایک کلو الگ الگ حیثیت مبیع بن گئی، ایک ایک کلو کیا بن گیا؟ الگ الگ مبیع بن گیا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کوئی آپ میں سے تاجر ہے اس چیز کا لحاظ رکھیں، کوئی تاجر ہے تو اس کا لحاظ رکھیں۔ یہ مسائل آپ اپنے تاجر بھائیوں کو، دوستوں کو، دکانداروں کو بتلا دیا کریں تاکہ ان کو مسائل کا پتہ ہو، ان کا رزق حلال رہے۔ ورنہ کیا ہے، زیادہ دیا کم دے دیا، مثال کے طور پر اگر 2 روپے بھی 50 گرام بھی اگر آٹا 10 کلو سے کم دیا تو 50 گرام کے مقابل میں 1 روپے تو آتا ہے نا بھائی، 1 روپے نہیں آئے، 1 پیسہ تو آتا ہے نا۔ 1 پیسہ بھی آپ کی 10,000 روپوں کے ساتھ حرام مل گیا، اور یہ پیسہ ایک پیسہ ملتا گیا ملتا گیا ملتا گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو حرام کا شائبہ تو آپ کے مال کے اندر آ گیا نا، سمجھ گئے؟ اس وجہ سے لوگوں کو یہ مسائل بیان کر دینے چاہیے۔ یہ مولیوں کی خامی ہے کہ ہر چیز بیان کریں گے، اس قسم کے مسائل بیان نہیں کریں گے، تو پھر لوگوں کو گلہ ہوتا ہے۔ آپ اس قسم کے مسائل بیان کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کی طرف توجہ بھی دیں گے، لیکن جب آپ شروع مسائل بیان کرتے نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے ان جاموں کے اندر پڑے ہوئے، ان ٹوپی کے اندر پڑے ہوئے، پگڑی کے اندر پڑے ہوئے، بھائی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر لوگ نفرت کرتے، کہتے ہیں مولوی صرف ممبر پر اچھا لگتا ہے اور جو ہے نا ان کے ساتھ معاملات نہیں کرنے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ بازار میں مولوی جاتا ہوا نظر آئے تو لوگ کیا ہے، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، یار یہ پھر آ گیا۔ تو بھائی یہ حالت کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ ہمارا ذہن صرف ایک چیز تک محدود ہے۔ آپ دکاندار کے پاس جائیں، دکانداروں جیسی باتیں کریں، پھر باؤ تاؤ کریں، ان کی باریکیاں ذکر کریں، تو لوگ خوش ہوں گے، بھائی یہ تو ہمارے فیلڈ کا بندہ ہے، ہمارے فیلڈ کا بندہ ہے، پھر نفرت نہیں کریں گے۔ پھر دیندار لوگ دنیا میں بہت ہے، آپ جائیں گے تو آپ کو بٹھائیں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے، قدر بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ سے باریک باریک مسائل بھی پوچھیں گے۔ لیکن یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جب مولوی کو یہ خود بھی آتے ہو۔ بات آئیے سمجھ۔ بہرحال لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الطعام حتی یجری فی الساعان ساع البیع و ساع المشتری، جب تک 2 ساع نہ چلے ایک بائع کے ایک مشتری کے آگے فروخت کرنا درست نہیں۔ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَن يَزِيدَ عَلَى مَشْرُوطٍ وَذَلِكَ الْبَيْعُ، ہو سکتا ہے کہ جو مشروط مبیع تھی یہ اس مشروط مبیع سے زیادہ ہو، اور جب زیادہ ہو تو زیادہ حصہ کس کا ہوگا؟ للبائع، بائع کا ہوگا۔ مشتری کے پاس چلا گیا، مشتری اس کو استعمال کرے گا تو ناجائز کرے گا نا۔ والتصرف فی مال غیر الحرام، کہتے ہیں غیر کے مال کے اندر تصرف کرنا حرام ہے۔ فیجب التحرز عنہ، لہذا اس سے تحرز واجب ہے۔ بخلاف ما اذا باعه مجازفۃ، بخلاف اس صورت کے کہ ایک چیز مجازفۃ فروخت کر دی جائے۔
ایک چیز مجازہ پتن اندازے میں فروخت کیا جائے. بھائی یہ تیل ہے، بس یہ تیل 5,000 روپے کا ہے، باقی تمہاری قسمت ہے، یہ 20 کلو ہے، 100 کلو ہے، 5 کلو ہے، جتنے کا بھی ہے، مجازہ پتن فروخت کرتا ہوں 5,000 روپے کا. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر یہ درست ہے. تو پھر کیا ہے؟ درست ہے. نیک لوگ دنیا میں بہت ہے. علی گڑھ میں ایک دکان ہے، اب ہوگی یا نہیں ہوگی، بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً میرے 15-16 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہول سیل دکان، لیکن اس نے بہت بڑا ترازو گرا رکھا ہوا تھا. کوئی بھی آتا تھا کہ بھائی 50 کلو والے 30 تیلیاں دے دیں، وہ جلدی جلدی اپنے نوکروں سے کہتا تھا بھائی تول لو، جلدی وزن کر لو، وزن کر لو. تو جس طرح لوڈنگ کے لیے اس نے مزدور رکھے تھے، اسی طرح ان بڑے بڑی چیزوں کو وزن کرنے کے لیے اس نے الگ مزدور رکھے تھے کہ بھائی وزن کر کے لوگوں کو دے دیا کرو. تو اس نے ساتھ الگ تیلی بھی رکھی ہوئی تھی جو آٹے سے بھری ہوئی ہوتی تھی، گندم سے بھری ہوئی ہوتی تھی، مختلف چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی. اگر اس تیلی کے اندر کمی آ جاتی تھی تو اس تیلی سے لا کے اس میں ڈال دیتے تھے، اور اگر اضافہ ہوتا تھا تو اسے نکال کے اس میں ڈال دیتے تھے. بتائیے سمجھ میں؟ اس طرح ہوتا رہتا ہے. میں ایک دکاندار کے پاس چلا گیا تھا، میں نے آپ کو بتلایا کوئی چوال تھا، وہ اس کے پاس کوئی رش نہیں تھا، حالانکہ عمومی طور پر اس کے اوپر بہت رش ہوتا تھا، لیکن اس دن اس کے پاس رش نہیں تھا. میں نے اسے کہا کہ 1 کلو والا سرف دے دے. سرف وہ بڑی تیلی کلو کے اعتبار سے ملتی ہے نا، کہتے کلو نہیں ہے، میں آپ کو تیلی دے دوں گا، میں آپ کو تیلی دے دوں گا جو 1 کلو کے نام پر بکتی ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں حرام نہیں کہتا، میں حلال کہتا ہوں، میں یہ تیلی فروخت کرتا ہوں، یہ تیلی جو ہے نا 200 روپے کی ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو پورا 1000 وہ ہے گرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے ذمہ دار نہیں، میں تو آپ کو تیلی فروخت کرتا ہوں 200 روپے. پھر اس نے مجھے کہا قاری صاحب چلو آپ کو میں دکھاتا ہوں. وہ فارغ تھا، کوئی رش نہیں تھا، تو اس نے بہت ساری تیلیاں نکالی. سرف کی 2-3 قسم کی تیلیاں اس نے نکالی، ایکسل کی بھی نکالی، اور کیا ہے بونس کی بھی نکالی، اور جو ہے نا دوسرا اور قسم کا بھی تھا اس کے بھی نکالی، اور ساتھ ساتھ گھی کی تیلیاں بھی نکالی، اور جو ہے نا وہ پکوان تیل کی تیلیاں بھی نکالی، اور بھی بہت ساری جو کلو کی چیزیں ہوتی ہیں نا، کافی بہت ساری، تقریباً 7-8 تک 10 تک اس نے پہنچائے، اور ایک ایک وزن کر کے مجھے بتایا. تو کسی میں جو ہے نا پورے 100 گرام، کسی میں 200 گرام، کسی میں 250 گرام کی کمی ہے. ایک سرف اس نے مجھے چیک کر کے دیے، وہ 750 گرام تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 1000 گرام، یعنی 1 کلو کے حساب سے. ایک اس نے کوئی بھی 1000 پورا نہیں تھا، یعنی 1000 گرام 1 کلو کے اعتبار سے کوئی بھی پورا نہیں تھا. 50 تو ہر ایک میں کم تھے، کسی میں 200، کسی میں 250، کسی میں 100. تو اس نے کہا میں آپ کو کلو کے اعتبار سے نہیں فروخت کرتا، یہ تیلی کے اعتبار سے فروخت کرتا ہوں، تیلی 200 روپے پر ہے. اب آپ کی مرضی، آپ کی قسمت ہے کہ اس میں جو ہے نا 2 کلو سے زیادہ نکل آتا ہے یا اس میں 2 گرام نکل آتا ہے. آپ جانے اور آپ کی قسمت چاہیں، آپ جانے اور آپ کی قسمت چاہیں. آپ کو تجربہ ہوگا، آپ جو ہے نا کبھی کبھی جاتے ہیں، وہ آسانی کے لیے چالیاں خریدتے ہیں، چایا کی تیلیاں لیتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی، 5 روپے کی، 3 روپے کی تیلیاں. آپ کہتے ہیں 10 تیلیاں دے دیں فرض کر لیں، وہ آپ کاٹ کر کے دے دیتا ہے. 10 تیلیاں آپ نے جیب میں ڈالی، ایک ایک کاتے رہے، درمیان میں ایک تیلی بالکل خالی نکل آئے. پیسے تو اس نے لیے نا پورے، لیکن اس تیلی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس نے تو گن کر کے آپ کو 10 وہ دے دیے، تیلیاں دے دی، لیکن اندر اس میں کیا ہے آپ کو اس کا پتہ نہیں. کبھی کبھی بعض تیلیوں میں 2-3 دانے ہوتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہے نا، درست نہیں ہے. آپ نے تیلی، اب اگر تیلی کے اعتبار سے خرید و فروخت کرتے ہیں تو پھر تو درست ہے، لیکن تیلی کے اعتبار سے خرید و فروخت نہیں کرتے، وزن کے اعتبار سے خرید و فروخت کرتے ہیں، تو پھر جو ہے نا ایک چیز کو پورا کر کے دینا پڑے گا. اب آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ چیزیں باریکیاں ہیں، یہ باریکیاں خود بھی سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. آپ کے گھر میں آپ کا بھائی اگر دکاندار ہے، والد صاحب دکاندار ہے، کوئی رشتہ دار دکاندار ہے، تو ان کو ان باریکیوں کے بارے میں بتلاتی ہے. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، نیا علم حاصل کیے ہوئے تھے، تو اس نے پھر سبزی کی دکان کھولی تھی. وہ وہاں بیٹھ کر بیوات کی جو ہے نا مشق کیا کرتے تھے، تکرار کیا کرتے تھے. کوئی آتا تھا، کوئی بے تکلفی ہوتی تھی، آپ مشتری ہو گئے، میں بائع ہو گیا، یہ مبی ہو گئی، آپ نے مجھے پہلے پیسے دینے ہیں، اس کے بعد میں نے یہ مبی آپ کی سپرد کرنی ہے، اس لیے کہ شریعت نے قدوری میں ہمیں یہ بتایا سمن پہلے ہو اور مبی بعد میں ہو. ٹھیک ہے بھائی، وزن کر کے مجھ سے لیتے ہو یا اندازے سے لیتے ہو؟ وزن کر کے لیتے ہو تو پھر پورا کر کے دے دیتے تھے، ایسے اندازے سے لیتے کہ چلے یہ لے لے کہ ٹھیک ہے.
تو یہ ساری چیزیں وہ وہاں پر اپنی دکان کے اندر بیٹھ کر مشق کیا کرتا تھا. کہتے تھے میں اس سے جو ہے نا جو ہدایہ ہے میں نے ابھی پڑھی اس کو جو ہے نا تکرار کرتا ہوں. تو اس کی جو ہے نا اس کے جو عقود کے اندر برکت بھی ہوتی تھی. آج بھی اس کا دکان ہے، اور ایک نہیں کئی دکانیں ہیں. ابھی بہت سارے اب اپنے جیسے علماء جو نئے فارغ ہوتے ہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، یا ایک ٹائم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹائم جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس نے ایسے قاری حضرات علمی حضرات کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ہر ایک کے لیے دکان کھولی ہوئی، تو برکت ہوتی ہے. پہ رزق حلال ہے، ہر ایک چیز شریعت کے مطابق. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ مسائل لوگوں کو بتانے ہیں، صرف یہاں ہے ہدایت کے اندر پڑھنے نہیں، وفاق کے امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں، اس کے اوپر عمل کرنا.